ریاض احادیث البخاری امام احمد بن اسماعیل شافی ثم الحنفی انہوں نے اس حدیث کے تحت، یہ بھی جلد نمبر 1 ہے، اس میں جلد نمبر 2 الکوثر الجاری کی، اس میں یہ لکھا کہ الامن افضل التفضیل، کہ امن کا جو لفظ بولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے بڑھ کر جس کا احسان ہے، یعنی یہاں پر مراد سرکار پہ احسان نہیں، یعنی جس نے سب سے بڑھ کر عطا کی ہے اور جود کیا ہے سارے صحابہ میں سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خطبے کے لیے میں آج علالت کے باوجود ہنگامی طور پر آیا ہوں کہ سب کو میں اپنی زبان سے بتا دوں کہ سب سے بڑھ کے پہلے سفر شروع کس نے کیا تھا۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی ایسے منصب ہیں کہ جن میں کوئی آیا لیٹ ہے لیکن سپیڈ بڑی تیز تھی تو آگے نکل گیا۔ مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری میں انہوں نے کلمہ پڑھا تو 3 سال ہی انہیں ملے، مگر حفظ حدیث میں پہلے نمبر پر آ گئے صرف 3 سالوں میں۔ مگر یہ جو علل اطلاق افضلیت ہے اس کے لحاظ سے ایک موقع پر فرمایا صحابہ ابو بکر کے ساتھ مقابلہ کوئی نہ کرے، کیونکہ ایک وقت وہ تھا تم سب کے دروازوں پہ اندھیرا تھا، ابو بکر کے دروازے پہ اس وقت بھی سویرا تھا، اور ایک وقت تھا تم سب نے میری دعوت کو ٹھکرایا تھا، ابو بکر نے اس وقت بھی لبیک کہا تھا۔ یعنی بڑے لوگوں کے لحاظ سے فرمایا کہ تم نے کہا تھا جب میں نے یہ کہا کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، تم نے کہا تھا کذبتا، تم نے کذبتا کہا تھا، ابو بکر نے اس وقت بھی صدقتا کہا تھا، اور فرمایا وواسانی بنفسہ ومالہ، صدقتا کہہ کے پھر گھر نہیں بیٹھا ابو بکر کہ حجرے میں آ کے مجھے صدقتا کہہ جائیں، فرمایا اس کے بعد سب سے پہلے مجھے صدقتا کہہ کے پھر میرے والے پیغام کو اعلانیہ لوگوں میں پھیلایا بھی ہے، کیونکہ اس ماحول میں مان کے پھر ماحول کو بتانا کہ میں نے نبی مان لیا ہے، یہ شعلوں کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ یعنی ماننے پر بھی کئی سالوں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صحابہ کو کہا کہ تم نے میرا کلمہ تو پڑھ لیا مگر باہر جا کے ابھی کسی کو نہ بتانا، واپس اپنے دیش میں چلے جاؤ، جب ہم پوری طرح ظاہر ہو جائیں گے پھر آ جانا۔ یہ باقاعدہ بخاری میں ایسی حدیثیں ہیں۔ اگرچہ وہ جنہیں کہا تھا انہوں نے جا کے کعبے کے پاس جہاں سارے قریش بیٹھے تھے وہاں اعلان کر دیا کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں اور میں ان کا غلام ہوں۔ باب اسلام ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورا باب ہے بخاری شریف میں، اعلان مار کھا لی، لیکن سرکار نے تو پیار سے کہا کہ نہیں تم واپس چلے جاؤ پھر آ جانا جب ہم ظاہر ہو جائیں گے، ابھی مشکل ہے آپ کے لیے۔ سرکار کا تو اپنا پیار تھا مگر غلام کا اپنا عشق تھا، وہ جہاں سارے اکٹھے بیٹھے تھے اس نے سب کو خطاب کر کے سرکار کی نبوت کا اعلان اور اپنے قبول کرنے کا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو اس طرح کی صورتحال تھی، اور بالکل آغاز کے دنوں میں تو بہت مشکل تھا، یہاں تک کہ اگر کوئی بیرون شہر سے کوئی بندہ اجنبی آ کر صرف ایڈریس پوچھتا تھا قریش سے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کا ایک بندہ ہے، ان کا گھر کدھر ہے، تو قریش اس پر ہی مارنا شروع کر دیتے تھے کہ یہ ضرور پھر ان کا کلمہ پڑھنے آیا ہے۔ یعنی ابھی وہ صرف ایڈریس پوچھ رہا ہے، اس پر بھی تشدد شروع ہو جاتا تھا، اور پھر ماننے والوں کو سرکار نے فرمایا ہوا تھا کہ تم نے احتیاط کرنی ہے میرا ایڈریس بتاتے ہوئے بھی، اور اس کا ذکر بھی بخاری میں ہے کہ ایک آنے والے کو عظیم صحابی
جن کی شجاعت کا زمانہ معترف ہے، انہوں نے ساتھ چلایا اپنے آپ کسی کو اور کہا کہ آپ نے میرے ساتھ گلی میں یوں چلنا ہے کہ آگے سے کوئی بندہ آئے تو اسے یہ نہ پتا چلے کہ تم میرے ساتھ جا رہے ہو، تم نے یہ تاثر دینا ہے کہ تم علیحدہ مسافر ہو، میں علیحدہ جا رہا ہوں۔ یہ بخاری شریف میں ہے کہ اگر جب کوئی سامنے سے آ گیا تو ان کا یہاں حالات بڑے سخت ہیں، قریش کی ایجنسیاں بڑی تیز ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ بندہ اجنبی ہے، اور ہمارے ساتھ جب تم چل کے جاؤ گے تو وہ فوراً یہ ڈبل دلیل ہو جائے گی کہ یہ پھر ادھر ہی جا رہا ہے، تو اس سے کام خراب ہو جائے گا۔ تو یہ کوئی بزدلی نہیں تھی ان کی، لیکن اسلام کی احتیاط تھی، پالیسی تھی کہ اب اس طرح کر کے گزارا کرو۔ اور وہاں یہ انہوں نے کہا کہ جب سامنے سے کوئی آئے گا تو میں نے دیوار کے ساتھ ہو کے اپنا جوتا ٹھیک کرنا شروع کر دینا ہے، حالانکہ ٹوٹا ہوا نہیں ہوگا، لیکن میں یہ تاثر دوں گا کہ میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے، میں اس لیے رک گیا ہوں، اور تم نے نہیں رکنا، تم نے آگے چلتے رہنا ہے۔ یہ سب کچھ بخاری میں ذکر ہے۔ ایسے ماحول میں جب ابھی قریش چڑیا کو پر بھی نہیں مارنے دیتے تھے، جس نے ڈنکے کی چوٹ پہ سرکار کی نبوت کے خطبے دیے، اس خطیب اعظم کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اس سرکار نے بڑا خلاصہ بیان کیا، وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، میرے ساتھ مواسات کی، ہمدردی کی، میرا ساتھ دیا، مال کے ذریعے سے بھی، وقت کے ذریعے سے بھی، جان ساتھ رکھ کے ہتھیلی پہ۔ جب 100% خطرے تھے جان جانے کے، ابو بکر انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ سفر ہجرت میں بیک وقت چاروں طرف گھومتے ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں، اس انداز میں الرٹ ہو کے ان کا وہ 1 منٹ ہجرت کے رستے کا پوری امت کے قیامت تک کے جہاد سے بڑی قربانی ہے۔